اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا ٹور دبئی، شارجہ، ابوظبی الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ وعدے کے عین مطابق ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی قاری زبیر احمد طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ یہ خطبہ جمعہ ہم نے ہمارے شیخ کے پیچھے ادا کیا، اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں نمازوں کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ بمشکل مغرب سے عشاء ہم نے ان سے اپوائنٹمنٹ لی اور یہاں تک پہنچے، تو ہم اپنا انٹرویو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام، اپنا پورا تعارف، آپ کس جگہ پیدا ہوئے، بیسیکلی آپ کی پاکستان میں رہائش کس جگہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلے میں اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں ابوظبی میں۔ ان کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ یہاں آئے الحمدللہ دل کو بہت خوشی ہوئی، تسلی ہوئی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ الحمدللہ۔ اب آتے ہیں حاجی صاحب کے سوال پہ۔ میری پیدائش 1986 ضلع مظفر گڑھ، ڈویژن ملتان کی ہے۔ اس کے بعد پڑھائی شروع کی ضلع مظفر گڑھ میں ہی مفتی مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ادارے میں جامعہ دارالحدیث محمدیہ جھنگ موڑ مظفر گڑھ۔ دو ڈھائی سال کا عرصہ وہاں چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم چلے گئے مرکز ابن القاسم الاسلامی ملتان، مولانا شریف چنگوانی صاحب۔ ہاں جی، ماشاءاللہ۔ تو ان کے ادارے میں پھر قرآن بھی مکمل ہوا، تجوید بھی وہیں جو ہے نا مکمل کی۔ اس کے بعد اسی ادارے کی طرف سے درہ غازی خان میں حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا ادارہ ہے مرکز المودہ الخیریہ۔ اس ادارے میں حفاظ کرام کا مقابلہ ہوتا تھا، وہ بھی الحمدللہ میں نے 2002 میں ٹاپ کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو شیخ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی یہ تو ہوگی دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کہاں تک آپ نے کہاں؟ دنیاوی تعلیم میری میٹرک تک ہے، میٹرک تک۔ اور وہ اپنے آبائی گاؤں میں ہی وہیں رہتے ہیں۔ تو شیخ آپ نے سب سے پہلے خطبہ جمعہ کس دور میں اور کس جگہ پڑھایا؟ پہلا خطبہ میں امامت کرواتا تھا کبیر والا میں۔ ماشاءاللہ۔ شروع میں مجھے استادوں نے وہاں بھیجا تھا، جی جی۔ تو وہاں میں نے پہلا خطبہ دیا تھا، لیکن وہ خطبہ میں نے کتاب میں دیکھ کے دیا تھا۔ پہلا خطبہ تھا کس سن میں تھا؟ 2005-06 ایسے، 2005 ہاں جی، اس طرح ہوا 2005 یا 6 کی۔ ماشاءاللہ۔ جی شیخ، آپ اس کے بعد پھر ہمارے سننے میں آیا کہ آپ نے لاہور بھی کچھ عرصہ گزارا، لاہور میں۔ ہاں جی، تو کون سی جگہ پہ آپ کی ادھر کیا ڈیوٹی تھی؟ لاہور میں رہا ہوں امام مسجد جامعہ رحمانیہ ٹاؤن شپ میں۔ وہاں پر میری امامت کی ڈیوٹی تھی، اور صبح شام بچے پڑھانے کی ڈیوٹی، نرسری سٹاف؟ نرسری اسٹاف۔ نرسری سٹاف۔ ہاں جی، ماشاءاللہ۔ تو صبح شام بچے پڑھانے کی ڈیوٹی تھی، اور نمازیں پڑھاتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو شیخ اس کے بعد آپ کا مطلب کہ ادھر دبئی کی طرف، اب ہم جب ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ رابطے میں آپ ہمارے ساتھ ٹچ رہے۔ ایئرپورٹ آئے، ایئرپورٹ آ کے آپ کی کال آئی سب سے پہلے، تو ماشاءاللہ آپ نے ہم سے وعدہ بھی لیا کہ اگلی دفعہ آپ نے جب آنا ہے تو ہمارے پاس سیدھا آنا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو اس کے بعد شیخ آپ جب آپ ہمیں ماشاءاللہ ادھر شارجہ سے تقریباً کوئی 150 کے قریب، 150 یا 20-30 کلومیٹر کے قریب سفر ہے، شیخ صاحب ادھر عشاء کی نماز پڑھا کے تو ادھر سے ہمیں ریسیو کیا، واپس ادھر لے کے آئے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنا کوئی نہیں کسی کے لیے کرتا۔ تو شیخ یہ پاکستان میں ڈیرہ غازی کا مطلب کہ ادھر ملتان، کبیر والا، ادھر کا ایک قاری، یہ دبئی تک اتنی بڑی ماشاءاللہ مسجد دیکھ کے بھی دل خوش، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ساری تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انزل الناس منازلہم، کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پاکستان میں بھی الحمدللہ دین کی خدمت کرتے رہے، ماشاءاللہ۔
اور اس سے پہلے ایک پس منظر ہے اس کا بہت پیچھے، جب میں طالب علم تھا مرکز المقاصد السلامی میں پڑھتا تھا تو وہاں سعودی عرب سے مہمان آتے تھے، ماشاءاللہ، تو ان کا لباس، ان کا بولنا، ان کا ماشاءاللہ حسن چہرہ دیکھ کے یہ دل میں ایک رشک اٹھتا تھا کہ کاش ہم بھی جو ہے نا ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ہم بھی جو ہے نا ان کے ساتھ جائیں۔ اسی لباس میں، جس لباس میں آپ اس وقت ہاں جی، ہمارے یہ سامنے لباس کھڑے ہیں، پہننے کا بہت شوق تھا شوق تھا اس ماشاءاللہ۔ ٹائم سے، طالب علم تھے۔ جی جی ماشاءاللہ، تو الحمدللہ اللہ نے اس وقت لکھ لیا کہ انشاءاللہ یہ مقام بھی ہم آپ کو دیں گے، دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے بڑا مقام ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے، دین کی دولت ہے، اور الحمدللہ سب سے بڑی بات جو ہمارے پاس توحید کی دولت ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو ہمارے کچھ عزیز و اقارب ہیں شارجہ میں رہتے ہیں، جی جی وہ یہاں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے ایک دو بار ایسے جو ہے نا سایہ کہ قاری صاحب آپ آئیں ادھر، آپ آ جائیں، لیکن آنے کا مسئلہ یا پس منظر یہ نہیں تھا کہ جا کے امامت کروانی ہے وہاں پہ، وہ یہ تھا کہ یہاں آئیں گے، بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا، محنت مزدوری جو بھی ہوگی۔ بالکل، ٹیوشن وغیرہ ٹیوشنیں پڑھاتے تھے ہم، ٹیوشنیں پڑھاتے تھے شارجہ میں، دبئی میں، آگے پیچھے جا کے، یعنی وہ ہمارا ٹائم شروع ہوتا تھا 2 بجے دوپہر سے لے کے رات کے 9-10 بجے تک۔ اس کا ایک پروسیس ہے، پہلے پیپر لگانے پڑتے ہیں، پھر آپ کو فون آتے ہیں، پھر بعد وہ فون میں طے ہوتی ہے کہ اتنے پیسے ہم پمفلٹ نمبر وغیرہ لگا کے لگاتے ہیں، وہ ہمارا ایک آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، وزٹنگ کارڈ بنتا ہے، وہ ہم جگہ جگہ لگاتے جگہ ہیں، جگہ لگاتے ہیں اور رابطہ ہوتا ہے۔ اور بہت ولاس جو مشکل گھڑی ہوگی۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تقریباً یہ 2-3 ماہ کا یہ پیریڈ ہے۔ جی جی اگر بندہ جی لگا کے محنت بھی کرے تو کم از کم 3 مہینے اس کو چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر اس مسجد تک آپ کیسے یہ جی سب؟ آپ ہوا تو یوں ادھر کہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ جی جزاک اللہ، ہوا یوں کہ جب میں 2016 فروری میں یہاں آیا، میں نے محنت شروع کی، تو آتے آتے جو ہے نا جون آ گیا۔ جون میں پوری دنیا میں اسکولوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، چھٹی ہو گئی۔ ٹیوشنیں چلی گئیں، میں فارغ۔ اب میں سوچتا تھا کہ یا اللہ اب کیا کروں، لیکن ایک الحمدللہ جو نا اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا تھا، میرا اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، آپ میرے لیے کوئی بہترین سبب پیدا کریں، یا اللہ پاک یہ سارے کام آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ عالم الغیب ہیں و شہادہ ہیں، آپ دلوں کے حال جانتے ہیں، میرے لیے کوئی بہتر دروازہ کھول دیں۔ دعائیں کرتے تھے، الحمدللہ نے دعا قبول کی۔ پہلے شارجہ میں بدالت کے لیے میں گیا، ہاں جی، میرے عزیز ہیں شارجہ میں، وہ مجھے لے کے گئے شارجہ میں امتحان کے لیے، وہاں امتحان دیا، الحمدللہ فوراً انہوں نے پاس کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ پھر انشاءاللہ آئیے گا یا دوبارہ انٹرویو ہوگا، ایسے نہیں، انہوں نے کہا الحمدللہ بس ٹھیک ہے، آپ کی قرات ٹھیک ہے، آپ اچھا پڑھتے ہیں۔ فلاں جگہ میں جامعہ ابو بکر صدیق میسلون ایک جگہ ہے شارجہ میں، جی جی انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے بعد وہاں امام چھٹی پہ جا رہے ہیں، آپ نے فوراً ان کی جگہ پہ چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں وہاں پر گیا، الحمدللہ 3 مہینے میں نے وہاں گزارے، اور جہاں شروع میں جتنی مسرت مجھے وہاں ملی، وہاں ایک بزرگ تھے بابا جی سالم حافظہ اللہ تعالی، بہت نیک انسان، قدر کرنے والے انسان، وہ عرب ہم عجم، یہ بھی ایک فرق ہے، لیکن یہ عزت ہماری کرتے تھے قرآن اور دین کی وجہ سے، ان کی محبت، ہاں جی، ماشاءاللہ۔ وہ باقاعدہ کہتے تھے کہ قاری صاحب آپ نماز پڑھائیں گے تو تھوڑا نماز لمبی پڑھائیں گے، اور فجر کی نماز انہوں نے کہہ دی مجھے کہ آپ ہی پڑھائیں گے اور خاصی لمبی پڑھائیں گے، زبردست، ماشاءاللہ۔ اور دیکھنے میں ان کی عمر 60 65 70 سال ہوگی، لیکن وہ الحمدللہ پوری نماز بڑے سکون و اطمینان سے پڑھتے تھے، کوئی تھکن نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور مسرت ہوتی تھی ان کے چہرے پہ جب بھی دیکھا۔ ہاں جی الحمدللہ۔ تو شیخ آپ کے مطلب کہ جس طرح ہم باقی مساجد میں جاتے ہیں، دبئی میں اور بھی 2-3 جگہ گئے ہیں، تو امامت اور خطابت دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ہاں جی، امامت اور خطیب کراتا ہے، خطابت اور کرواتا ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو یہ اعزاز کیسے آپ کو یہ مل گیا کہ آپ امام بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ اللہ پاک کا کرم ہے مجھ پہ کہ لغت کی پکڑ جو ہے نا مجھ میں تھوڑا جلدی ہے، یعنی میں کسی بھی زبان کو، اردو ہے، پنجابی ہے، سرائکی تو ہماری اپنی زبان ہے، میں جب یہاں آیا، میں انٹرویو کے لیے گیا جب ابوظہبی میں، پہلے دن ہی یہ پروسیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے تاریخ لیتے ہیں، 2 مہینے بعد ملے، 3 مہینے بعد ملے، پھر آپ آتے انٹرویو دیتے ہیں، جی جی
اس کے بعد پھر آپ کا نتیجہ آپ کو بتایا جاتا ہے فون میں کہ آپ پاس ہو گئے، آپ اپنے پیپر وغیرہ لے کے آئیں۔ لیکن میرے ساتھ اس کے برعکس ہوا اور بہت جلدی ہوا ماشاء اللہ کی مہربانی سے۔ میں انٹرویو تاریخ لینے آیا تو اللہ نے میرا انٹرویو آگے تیار رکھا ہوا تھا، اور انٹرویو کیا تھا؟ صرف سورۃ الفاتحہ اللہ، بس، یعنی کہ بتایا پورا قرآن مجید حافظ ہوں، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ سورۃ الفاتحہ انہوں نے سنی اور میرا امتحان الحمدللہ فوراً ہو گیا۔ بالکل جس طرح کہتے ہیں کہ اگ لین آئی تو گھر دی مالک بن گئی، دیر انٹرویو آئے تو لے کے پورا ماشاء اللہ۔ الحمدللہ پورا جناب جی ماشاء اللہ، زبردست جی زبردست۔ قاری صاحب جب آپ اس وقت جب آپ لاہور پاکستان سے ادھر دبئی پہنچے، جی اس وقت جو آپ کے 3 مہینے گزرے اور جو اس وقت آپ پر اللہ کا فضل اور کرم ہے، کیا آپ اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ جب وہ 3 مہینوں کا موازنہ کریں تو کیا آپ اس مقام تک پہنچ سکتے تھے، یا اتنا مطلب کہ خوش ہیپی اس مقام پہ پہنچ سکتے؟ دیکھیں، اس وقت جب میں آیا تھا شروع میں تو ایک اداسی چہرے میں تھی۔ یہ ایک دیار غیر ہے، وہ اپنا ملک ہے۔ بے شک، اپنے ملک میں کسی ایک کنارے میں بیٹھے ہونا، پتہ ہے کہ ہم بس کی ٹکٹ لیں گے صبح انشاءاللہ اپنے گھر۔ اب یہاں پر آ گئے تو یہ سوچا کہ 6 مہینے، سال 2 3 سال لوگ گھر نہیں جاتے، شاید کہ ہم بھی ان میں سے نہ ہوں۔ حالات کہیں بھی کسی طرف بھی موڑ کھا سکتے ہیں، بے شک، کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی، دل اداس ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ واپس چلے جائیں۔ لیکن الحمدللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک اگر آپ یہاں لے کے آئے تو میرا کچھ حصہ یہاں پر ہے۔ الحمدللہ، یہ دل میں ایک جو ہے نا حسرت تھی کہ یا اللہ پاک اگر آپ مجھے یہاں لے کے آئے ہیں تو میرا یہاں پر کچھ حصہ ضرور ہے جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں، بس اس تک تھوڑی محنت کر کے پہنچنا ہے مجھے، جی وہ ناظرین، راستہ تلاش کرنا ہے۔ جی بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، دلچسپی کی بات آپ کو ایک بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں پاکستان سے دبئی کی طرف روانہ ہوا تو میرا قاری صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا۔ ہمارے ادھر کوٹلی رائے ابو بکر کے ایک دوست ساتھی ہیں ہمارے، جو برادر ان لا شیخ صاحب کے، ان سے رابطہ ہوا عبد القدوس بھائی، کوٹلی رائے ابو بکر، اور قاری عبد القیوم یزدانی صاحب ان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے جب میں نے پوسٹ لگائی دبئی کے بارے میں تو انہوں نے مطلب کہ میری پوسٹ کا اسکرین شاٹ فوراً قاری صاحب سے رابطہ کیا اور قاری صاحب کو بتایا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اور قاری صاحب کا کوئی اس وقت تک تعلق، رابطہ، کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو ادھر پہنچ کے قاری صاحب کے زبانی ہمیں پتہ لگا کہ قاری صاحب ہماری ادھر لاہور میں بھی کوئی ملاقات ہو چکی تھی، ہاں جی، وہ ذرا بتائیں۔ مطلب کہ میں جب نرسری اسٹارٹ میں امامت کرواتا تھا تو وہاں پروگرام ہوتے تھے ہمارے الحمدللہ لاہور میں، تو یہ ایک بہت ہی اللہ کی مہربانی ہے کہ لوگ علماء اکرام کو دعوتیں دیتے ہیں، پروگرام کرواتے ہیں، دینی تبلیغی کام بہت ہے الحمدللہ۔ اللہ ان سے ہمیشہ اپنا کام یہ لیتا رہے اور اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آپ کے گھر میں قاری اسماعیل عتیق صاحب کا ایک پروگرام تھا، درس تھا ان کا، درس تھا بالکل عشاء کے بعد، بالکل، تو مجھے وہاں تلاوت کے لیے دعوت دی گئی۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے لاہور کے ایک ساتھی ہیں، آپ جانتے ہیں، قاری عمر یزدانی قاری صاحب، عمر یزدانی صاحب، بالکل، وہ مجھے اور قاری اسماعیل عتیق صاحب کو آپ کے پاس لے کے آئے۔ ماشاءاللہ۔ جو ہمیں یہاں پتہ چلا ہے کہ ہماری یہ ایک پہلے 10-12 سال ادھر پہلے پہنچ کے ادھر اسی بیڈ کے اوپر پہنچ کے قاری صاحب اپنے روم میں تھے، ادھر سے اسپیشل 2 بجے رات کے اٹھ کے ہمارے پاس اسی بیڈ کے اوپر آ کے انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری دی کہ صاحب آپ سے ملاقات ہماری پہلی بھی ہے، تو ہمیں اس وقت اس اور چیز کا علم صرف ہوا۔ یہ نہیں، پوری نشانیاں بتائیے کہ نشانیاں یہ جگہ تھی، ماشاءاللہ۔ ایسے ایسے نقشہ تھا صحیح جگہ بات کا، ہے، بالکل اور صحیح یہ بات ہے۔ پروگرام تھا، میں نے تلاوت کی ہے۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ ہمیں بھی دلی تسکین ہوئی کہ ہم ماشاءاللہ اپنے شیخ کے پاکستانی بھائی کے ساتھ موجود ہیں، ان سے اپنے ایک گھریلو تعلق بھی ہے۔ جزاک تو اللہ۔ شیخ ہمیں یہ بتائیں، آپ کو ادھر دبئی میں یہ سب سے پہلے تو یہ ایریا بتایا نا، یہ جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ کون سی یہ جگہ ہے جی ابو ظبی کے ایک سٹی ہے شہامہ، شہامہ، جی اولڈ شہامہ۔ یہ جو جگہ ہے اس کا نام ہے الباحیہ با۔ الباحیہ با۔ میرے جس مسجد کی میرے پاس ذمہ داری ہے وہ ہے جامعہ عمر ابن الخطاب، جامعہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ میری مسجد ہے، اس میں ماشاءاللہ امام اور خطابت کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے۔ تو شیخ ادھر اس مسجد میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں؟ شیخ یہ مسجد کے افتتاح ہوا ہے 2017 جنوری میں۔ جب یہ افتتاح ہوا، اس سے پہلے تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا، جب میرا انٹرویو ہو گیا، میری تعیین ہو گئی، تو
مجھے مسجد دی گئی جو ہے نا، جو یہاں کے رئیس ہے ان کے حکم سے، کہ ان کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا کہ مسجد، یا نہیں تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے، نہیں تو کم از کم 3 مہینے کا ٹائم تو لگتا ہے کہ پراسز میں، پیپر پراسز ہے، یہ ہے وہ ہے. تو مجھے الحمدللہ اتنا ٹائم نہیں لگا. مجھے زیادہ 1 مہینہ 3 دن کا مجھے ٹائم لگا ہے سارے پراسز میں. ایون کہ ویزا تک میرا ریڈی ہو گیا، اور مجھے مسجد مل گئی جو ہے نا. ایک ادھر ایک ایریا ہے بنیاس، وہاں پر ایک مسجد مل گئی. وہ مسجد چھوٹی تھی، بلدیہ کی مسجد یہاں ہوتی تھی جو ہے نا پلائی کی عارضی طور پہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں سے سٹارٹ کریں، پھر انشاءاللہ جو ہمارے پاس کوئی معقول جگہ آتی ہے تو آپ کے موافق انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں ٹرانسفر کر دیں گے. پھر جنوری کے لاسٹ میں 2017 جنوری کے لاسٹ میں مجھے اوقاف سے کال آئی کہ آپ کو فلاں مسجد دی جا رہی ہے، اب وہاں چلے جائیں. 2017 سے آج تک الحمدللہ میں اسی مسجد میں ہوں اور بہت خوش ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ آمین. میرے نمازی دوست احباب یہاں پر جو اب میرے عزیز و اقارب تو یہی ہیں میرے نمازی، تو الحمدللہ بہت اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزار رہے ہیں. عزت ہے، احترام ہے، سارا کچھ. وہ تو آپ نے دیکھا ہی، آپ نمازی آپ سے کیسے ملے الحمدللہ. جی قاری صاحب، ایک باقی سوال ہم بعد میں کرتے ہیں. جو سب سے پہلے آپ کے یہ دبئی کے متعلق جتنی بھی مساجد دیکھی ہیں اس میں نے 2-3 چیزیں ایک نمایاں دیکھی. سب سے پہلی چیز کہ جو ادھر دبئی میں جتنی بھی مسجد ہیں وہ کارنر ہیں جی، ان کے چاروں طرف رستے ہیں. ہاں جی، ایک چیز، اور دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہیں کہ جیسے پیسہ پانی کی طرح اوپر بہایا ہو. جی بالکل. اس کے بعد جب مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تو ایک ماشاءاللہ ایک بہت پرامن سرور ملتا ہے. اور ایک نئی چیز جو مجھے دیکھنے میں آئی ہے کہ قرآن پاک بڑی خوبصورت ریلیں ہیں، میرا خیال وہ کافی قیمتی ہوں گی. ان کے اوپر قرآن پاک اچھی ترتیب کے ساتھ فٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے نیچے ایک باکس رکھا ہوا ہے جس میں ٹیشو ہے، اگر آپ ٹیشو استعمال کریں. اس کے رائٹ سائڈ پہ پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے نا مطلب کہ ایک اتنا دبئی میں، جیسے دبئی کے متعلق سنا تھا جی دبئی میں فاشی ہے فلاں ہے، ایسی چیزیں ہیں. مجھے بھی آتے ہوئے کافی دوستوں نے کہا جی آپ نہ جائیں، ادھر کا ماحول ٹھیک نہیں. لیکن مجھے تو شیخ ادھر سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر آپ نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے تو بڑی تسکین کے ساتھ. تو کیا یہ ساری مساجد میں ہی ایسے قرآن پاک کی ترتیب، پانی، ہر چیز رکھی؟ جی الحمدللہ. یہ جو مساجد ہیں، اللہ کے گھر جو ہیں، یہ بیوت اللہ جو ہیں، یہ زمین پہ چاند کی مانند ہے. ماشاءاللہ. ایک چاند اللہ کا آسمانوں میں ہے. یہ جو مساجد ہیں یہ ایک چاند کی مانند ہے. چاند جتنا بھی چھوٹا ہو نظر آ جاتا ہے آسمانوں میں. مساجد بڑی ہوں یا چھوٹی، الحمدللہ اللہ والے ان کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. بے شک بے شک. کارنر پہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو نمازی حضرات ہیں ان کو مسجد ڈھونڈنی نہ پڑے. ایون کہ ہماری اوقاف کی اپلیکیشن ہے اوقاف کے نام سے، اس کے اندر UAE کی جتنی مساجد ہیں ان کی لوکیشن اس میں دی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. کہ کوئی بندہ اگر نماز کے لیے جانا چاہتا ہے، گاڑی نہیں ہے، راستہ نہیں اس کو پتہ چل رہا، تو وہ یہاں اس کے اوپر لکھے کہ عربک میں یا انگلش میں کہ نیئر می موسک، یا عربک میں لکھے اقرب مسجد فی هذه المنطقہ، اس پہ کلک کرے فوراً آ جاتی ہے. پوری لوکیشن ہے کہ نمازی حضرات کے لیے راستے کشادہ، ماشاءاللہ. گاڑیوں کی پارکنگ. اب آ جاتے ہیں مسجد کے اندر. یہاں حکومت اور عوام میں فرق کرنا شاید کہ میں غلط کہوں گا. جتنی حکومت اس چیز میں آگے ہے کہ ہماری مساجد اندر سے باہر سے خوبصورت ہوں، اتنے ہی نمازی حضرات حریص ہیں اس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پانی جو اندر آپ دیکھتے ہیں مساجد میں، یہ صفیں دیکھتے ہیں، صفائی ستھرائی، یہ نمازی حضرات کی خصوصاً توجہ ہوتی ہے ان چیزوں میں. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میری مسجد میں تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ قاری صاحب پانی ختم ہونا فوراً مجھے بتانا. اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ 3-4 بندوں آپس میں ان کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. جب وہ پوچھتے ہیں پانی ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ ہے. وہ ایک دے جاتا ہے. ان کا یہ عمل اللہ کو پتہ ہے، ان کے درمیان ہے یا مجھے انہوں نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ایک مسجد کا ذمہ دار ہونے کے ناطے. انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ جب پانی آپ کا چاہیے تو فوراً مجھے بتانا ہے. یعنی کہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ جو ہے وہ سقی الماء کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سقی الماء افضل الصدقہ،
کہ یہ جو پانی کا صدقہ ہے یہ افضل صدقہ ہے، تو یہ لوگ اس میں سبقت لے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ادھر قاری صاحب پاکستان میں مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ پانی ملے تو ایک کولر لگایا ہوتا ہے پانی کا، لیکن اس کو بھی دبائیں یا لائٹ نہیں ہوتی تو یا پانی نہیں ہوتا، ادھر بھی یہ بڑی پریشانی ہے۔ تو ماشاءاللہ ادھر تو دیکھ کے قاری صاحب ادھر تو نمازیوں کو اتنی سہولت ہے۔ دوسری قاری صاحب یہ ہے کہ میں ادھر کافی مسجدیں پھر کے دیکھ چکا ہوں، تو بلکہ یہ آپ کل آپ ہمیں ایک ادھر اپنے ابوظبی کی ایک مسجد آپ شیخ زید مسجد شیخ زاید آپ کی وہ بھی ہاں دکھا کے لائے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ایسے جیسے بندہ مطلب کہ ایک حرم میں بندہ چلا جائے، جی بالکل، جتنی بہت ادھر خوبصورت خوبصورتی مسجد اتنی ہے۔ ادھر خوبصورتی، جی تو الحمدللہ۔ وہ بھی ماشاءاللہ آپ نے دکھائی۔ تو شیخ ادھر مسجد دبئی، ابوظبی، شارجہ، پوری مسجد میں میں نے گلہ نہیں دیکھا، جو پاکستان میں جگہ جگہ گلے رکھے ہوتے ہیں، جمعہ بھی آپ کے پیچھے پڑا، کسی بندے نے یہ جولی نہیں پھیری۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں حکومت مساجد کو کسی چیز کی کمی دیتے نہیں ہے، یہ مساجد جتنی بھی ہیں یہ حکومت کے انڈر ہے۔ حکومت نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا الہیۃ العامۃ للشؤون الاسلامیۃ والاوقاف، یہ اس کے انڈر مساجد آتی ہیں۔ گلہ رکھنا یہاں پر ممنوع ہے۔ اچھا، ایون کہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایک بندہ واللہ عالم انڈین تھا، بنگالی تھا یا پاکستانی تھا، تو جمعہ کی نماز ہوئی، جمعہ کے بعد کھڑا ہو گیا کہ مجھے کوئی پریشانی ہے، میرے ساتھ تعاون کیا جائے، لیکن نمازیوں نے اس کو ایسا رسپانس دیا کہ بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے گھر میں کوئی سائل بھی آ جائے تو قرآن کہتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ نبی اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے تو اس کو آپ نے بھگانا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ناراض نہیں ہونا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہر چیز ایک ادارے کے تحت ہو۔ آپ کو کچھ چاہیے، یہاں پر زکوٰۃ فنڈ ہے، آپ وہاں جائیں اپنی اپلیکیشن دیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے نا ایک چیریٹی کے ہے الہلال احمر اماراتی، اس میں جائیں تو اس میں آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہر قسم کی سہولیات حقوق انسانیہ کے مطابق جو ہے یہاں پر دی ہوئی ہے، تو اسی لیے یہاں پر یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے سے سوال کرے کسی بھی چیز کا۔ بے شک۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں، یہ جس جگہ کے اوپر ہم بیٹھے ہیں شیخ محترم کے پاس، یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ ادھر ان کے نمازی حضرات ترستے ہیں، ادھر جب امام خطیب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ ممبر والی سائڈ پہ ہوتا ہے، نماز پڑھا کے انہوں نے اسی راستے سے واپس آنا ہوتا ہے۔ نمازی حضرات ہیں، ان کا راستہ اس کی بیک سائڈ سے ہوتا ہے، ان کا آپس میں ٹاکرا بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہاں تک پہنچنا بہت مطلب کہ امام صاحب کے ساتھ گفتگو کرنا بڑی مشکل بات ہے، ہمارے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ سعادت ہمارے لیے کہ آپ نے ٹائم نکالا، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے شیخ، آپ کی محبت ہے، ہم انشاءاللہ تا حیات آپ کی یہ محبت کے مقروض رہیں گے۔ دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان کے لیے یہ ایک پیغام بھی ہے کہ خدا را اپنے امام خطیب کی عزت کرے۔ اس وقت جس مقام کے اوپر ہم بیٹھے ہیں ادھر خطیب امام ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان میں کسی وزیر اعظم، صدر یا مطلب کہ قاضی کو، جج کو دی جاتی ہے، ادھر اتنا مقام ہے۔ تو یار ہمارے تو ماشاءاللہ یہ ہے تو پاکستانی بھائی ہمارے ادھر سے ہی آئے ہیں، تو ادھر کے پاکستانی جو ہیں ان کے لیے بھی آپ علماء کرام خطیب ہمارے ادھر کوئی عزت نہیں کرتے۔ اگر کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دو، وہ میرے کو فلانا مولوی آیا سی میں انہوں روٹی کھوائی، وہ فلانا، یہ اوے والی بات کو چھوڑیں اور تھوڑا سا کم از کم اس انٹرویو کے ذریعے کم از کم کوئی تھوڑا سا عزت کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ پیش آئیں۔ تو دوسرے نمبر پر شیخ ہے، یہ جس جگہ جس مقام کے اوپر ہم یہ بیڈ کے اوپر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ادھر کون کون سے علماء کرام کو سعادت حاصل ہوئی ہے آپ تک ادھر پہنچنے میں؟ آپ ان کا نام بتا سکتے ہیں ہمیں؟ جی میرے پاس یہاں تشریف لائے اسی روم میں یہی مسند ہے۔ شیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظ اللہ تعالی پاکستان سے دبئی جب آتے ہیں وہ مجھے پہلے بتاتے ہیں قاری صاحب میں آ رہا ہوں۔ ان کی ایک پکچر ہے یا پیچھے یہی دیوار ہے وہ جو یہی دیوار ہے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ لو جی شیخ محترم ماشاءاللہ آپ کی جگہ پہ ہم قابض ہو چکے ہیں، تو دوسری بات ہم آج جا رہے ہیں، آج شام کو قاری صاحب ہمیں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ دکھ کی بات ہے شیخ، اتفاق کی بات ہے، جہاں آپ کو ہمارا انٹرویو ہو رہا ہے نا اسی جگہ پہ شیخ عبد المنان راسخ صاحب نے بھی چھوٹا سا میرا انٹرویو کیا ہوا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ہمارے مابین تلاوت اور حدیث کا سلسلہ بھی تھوڑا چلتا رہا، تو انہوں نے جو ہے نا کچھ نصیحت مجھے کی، ماشاءاللہ، تو مجھے تلاوت سنی، میرے بچوں کو بیٹھ کے دعائیں دی۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اسی جگہ پہ
امیر جمعیت اہل حدیث عالمی حضرت مولانا محمد شریف چنگوانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ وہ بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی طرح دوسرے علماء کرام آئے ہیں یہاں پہ. میں نے رابطہ کیا ہے, پہنچنے کی کوشش کی ہے, یا شاید میں لیٹ ہو گیا یا میرے نصیب میں نہیں تھا, کچھ ملاقاتیں نہیں ہو سکی. اس طرح شیخ عبد المنان سلفی صاحب ٹاؤن شپ والے, عبد الماجد سلفی عبد الماجد سلفی صاحب جی. آج ان کا شیخ پروگرام بھی ہے 3 دسمبر ہے, آج ان کے پروگرام ہے, بچے ریکارڈنگ کے لیے پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ میں نے ان کو دعوت دی بھرپور طریقے سے, لیکن شیخ کے پاس شاید وہ آخری رات تھی یہاں پہ تو وہ نہیں آ سکے. لیکن نیکسٹ ان کا وعدہ ہے انشاءاللہ کہ جب ہم آئیں گے ضرور آپ چلیں انشاءاللہ ان سے پروگرام بناتے ہیں. میری خواہش ہے ان کے ساتھ اور بھائی عبد القدوس کے ساتھ. عبد القدوس کو تو میں لے کے ہی آؤں گا نا, چاہے مجھے کان سے کیوں نہ پکڑ کے لانا خواہش ہے کہ وہ بندہ یہاں آئے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں اس کے ساتھ میں آؤں گا, اور اسی سال انشاءاللہ آئیں گے ہم انشاءاللہ. 2023 میں انشاءاللہ ہماری آمد ہوگی ضرور تو انشاءاللہ. شیخ عبد المنان راسخ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی انتہائی شریف باعمل شخصیت ہیں. بالکل. تو ان کے لیے میں جب بھی مطلب کہ میں ایک اپنا بتانے لگا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں نا جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں نا, جس جگہ کے اوپر شیخ عبد المنان راسخ صاحب کا درس ہوتا ہے نا, بندہ گناہگار ادھر خود ریکارڈنگ کے لیے پہنچتا ہے. یہ آج آن دی ریکارڈ بات. کوٹلی رائے ابو بکر میں بھی پروگرام ہوا تو میں انشاءاللہ ادھر پہنچا ان کے لیے. شیخ عبد المنان راسخ صاحب کی جو مجھے صفت اچھی لگی ہے نا, خوش طبع انسان ہے ماشاءاللہ, خاموش اور ذکر و اذکار والے. زبردست. ٹھیک ہے. میں ان کو اس چیز پہ ایک بار میں نے شیخ کو شکوہ کیا, میں نے کہا شیخ آپ میرے پاس آئے ہیں, خدمت کا شرف دیا ہے, کوئی بات نہیں کرتے, مجھے کوئی زندگی کے واقعات, کوئی صحابہ کرام کے, آپ کے پاس تو ذخیرہ ہے, مجھے کوئی نصیحت کریں. تو شیخ نے مجھے 2 فون ایسے کر کے دکھائے, قاری صاحب میں ابھی یہی کام ہی کر رہا ہوں. میں نے کہا شیخ آپ کر رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے, مجھے تو کوئی نصیحت کرے, میں تو جو ہے نا اس پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوں, سائے کے نیچے بیٹھا ہوں, تو مجھے فائدہ نہ ہو. تو وہ ماشاءاللہ ادھر ریاض میں بھی اسپیشلسٹ اسی کام کے لیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرنے. ان کا ٹارگٹ یہ گھومنا پھرنا سیر تفریح نہیں ہوتا, مجھے صرف وہ علم کے متعلق ہے. مجھے شیخ کو 1-2 بار مجھ سے یہ بھی گستاخی کہ میں نے شیخ کے موبائل پکڑ لیے. اچھا. ہاں جی, ریاض سے کال, شیخ کب آ رہے ہیں, جدہ سے کال آ رہی ہے, شیخ ہمارے پاس کب آ رہے ہیں, دبئی سے کال آ رہی ہے, شیخ ہم, یہ دین کی صرف موبائل اس وجہ سے پکڑے کہ میرے ساتھ گفتگو ہو, میرے ساتھ کوئی گفتگو کریں, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شیخ, مجھے کوئی شرف دیں, کوئی کلمات سے نوازیں. لیکن شیخ کہتے ہیں میں بھی یہی کر رہا ہوں. خیر الحمدللہ ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک پیاس ہے کہ جو بجھنے میں نہیں آ رہی, علماء کرام کے پاس بیٹھ کے الحمدللہ. تو اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے, ہماری محنت کرنا, ان کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنا قبول فرمائے. آمین. شیخ ہمارے پاس 1-2 سوال ہیں. آپ کا بچپن میں سکول ٹائم کا سب سے قریبی دوست اور اچھا دوست, اس کا نام بتا دیں. اس کے بعد جو ہمارا ادھر نرسری سٹاپ ہے, ادھر آپ کس آدمی کے ساتھ زیادہ آپ کا تعلق آنا جانا, جن پنجابی جگری یار کہتے ہیں, ہاں جی, 2 بندوں کے نام بتائیں. بچپن میں تو کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں, کافی دوست ہیں ہم, جو ہے نا, کوئی اس طرح کو کوئی گہرا تعلق کسی کے ساتھ نہیں بنا. گاؤں کے تھے, کزن تھے, چاچے تائے کے, جی ایسے لوگ ہیں. تو وہ بھی ان میں سے بھی کچھ ادھر ہی ہیں شارجہ میں, وہی ٹیوشن پڑھا رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی, ان میں بھی کچھ ادھر ہے, ملاقات ہوتی رہتی ہے, جاتے ہیں ہفتے بعد 10 دن بعد. آج بھی آپ کو وہاں ڈراپ کرنے جانا ہے, جو میرے لیے دکھ کی بات ہے, تو ان سے ملاقات طے ہے. زبردست. آ رہے ہیں تو ہمارے پاس انشاءاللہ ضرور آئیے گا. زبردست. اور آپ کو آخر میں ایک بات بتا دوں, ظفر صاحب سے بھی انشاءاللہ ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے. آج میں فون کروں گا انشاءاللہ. ناظرین ظفر صاحب ان کے بارے میں ناظرین ظفر صاحب وہ انسان ہیں کہ میرے لیے ادھر دبئی ابوظہبی میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہوا تھا. اتنا نیک صفت انسان, اتنا نیک صفت انسان, اللہ پاک ان کی فیملی کو حفظ و امان میں رکھے, ان کے بچوں کو قرآن کا قاری دین کا داعی بنائے, ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین. میرے لیے وہ بہت ہی رحم دل انسان ثابت ہوئے. جب میں ابوظہبی میں آتا تھا شارجہ سے, تو میرے پاس اس وقت کوئی مالی حالات کمزور تھے, اللہ اکبر, کیونکہ ٹیوشنیں تھی نہیں, تو کام کوئی تھا نہیں. تو میں نے ظفر بھائی کو کہا, میں نے ظفر بھائی آپ کی مجھے ضرورت ہے. تو انہوں نے کوئی نہ نہیں, انہوں نے کہا جی حکم کریں قاری صاحب. میں نے کہا ظفر بھائی مجھے ابوظہبی آنا جانا ہوتا ہے تو پیسوں کی ضرورت پڑے گی. میں بات کھلی ڈھلی کر رہا ہوں ناظرین, اور جو بھی دیکھ رہے ہیں ظفر بھائی کے لیے خصوصاً دعائیں آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ. تو ظفر بھائی نے مجھے پیسے دیتے رہے, 3-4 بار میں یہاں آیا. جب میری جاب لگ گئی
میں واپس گیا ان کو دینے کے لیے کہ ان کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں تو اپنے احسانوں کا بدلہ انسان شکر ادا کر کے دے سکتا ہے نا، کہ اللہ کے ہاں تو ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ بے شک۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا پنجابی میں کہ وہ قاری صاحب سانوں بھی کسی نے راہ لایا سی، اسی تانوں راہ لا دیتے ہیں نا، پیسے کی کوئی لوڑ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین انشاءاللہ 100% ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ظفر بھائی سے آپ کی 2 لمحات میں چاہے ملاقات کروائیں۔ اب ہم قاری صاحب سے اصرار کریں گے کہ ہمیں عشاء کی نماز پڑھا کے فوراً ظفر صاحب کے گھر لے کے چلیں، جدھر ان سے ملاقات کروائیں، اس کے بعد آپ ہمیں اپنے مقام پہ چھوڑیں۔ تو ماشاءاللہ جی قاری صاحب، آپ ادھر آپ کو 6 سال کا عرصہ ہو گیا، آپ شادی کر کے ادھر سے ادھر آئے تھے یا ادھر آ کے پھر جا کے شادی کی آپ نے؟ شادی میری جب میں پاکستان میں ہی تھا تو ہو گئی تھی میری شادی۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ جی، شادی میرے 2009 میں ہوئی ہے اور یہاں میں آیا ہوں 2000۔ میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ۔ بیٹے کتنے، بیٹیاں کتنی ہیں؟ 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو شیخ ہمارا ایک نا ویسے انٹرویو کے متعلق سوال ہوتا ہے، لیکن میں وہ پہلے آپ کو بتا دوں، میں دوسری شادی والا آپ سے نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ منع کروں گا کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع ہے تو آپ نے دوسری شادی کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ کیوں کہ آپ کی فیملی کے متعلق جو سسرال فیملی ہے وہ میں بھی انشاءاللہ ان تک پہنچا ہوں، جانتا ہوں۔ آپ کے سسر جو ہیں ان کے متعلق وہ ایک سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر ایک فرشتہ نما انسان تھے کہ سنا ولی انسان تھے کہ زمین کے اوپر پاؤں بھی رکھتے تھے تو اس حساب سے کہ کہیں وہ دکھ نہ جائے، کہیں دکھ نہ کیا یہ صداقت ہے؟ جی بالکل صداقت ہے، بالکل صداقت ہے۔ مجھے اپنے والدین کے بعد اگر سب سے زیادہ پیار دیا ہے تو ان بزرگوں نے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ کے جو مطلب کہ پنجابی جی ساڈے تو سالے کہنے اسی بھی تہاڈے برادر ان لا نے قاری عبدل قیوم صاحب تے قاری عبدل قدوس صاحب ماشاءاللہ وہ بھی انتہائی شریف النفس انسان نے، جنی انہاں دی تعریف کیتی جائے گھٹ ہے۔ انہاں دی ہمشیرہ ساڈی بھی ہمشیرہ ہے الحمدللہ، تہاڈے گھر ہے، اللہ پاک تہانوں تہاڈی بیوی نو تہاڈے بچیاں نو سدا ہسدا مسکراندا رکھے۔ قاری صاحب تسی اپنے بچے پاکستان اتھوں بلا کے پاکستان بھیج دیتے نے، تانوں کمی محسوس نہیں ہوندی؟ بالکل جی، اس دنیا دے اندر انسان کو دین دی دولت اور اولاد دی جیسی نعمت ہونا بہت لازمی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرے بچے الحمدللہ میں پاکستان جس مقصد واسطے بھیجے نے، وہ میرا مقصد کوئی مال اکٹھا کرنا نہیں، کوئی ہور غرض نہیں۔ میری اکو غرض ہے کہ میرے والدین نے جس کام تے مینوں لایا میں انہوں اگے وداواں، میں اپنے بچوں نوں بھی دین دا جنہ علم سکھاواں۔ یہ تو بچے اپنے صرف تسی اوتھے اسے کام واسطے بھیجے نے بس کہ حفظ کر لیں؟ حفظ کر لیں۔ میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ اس ٹائم 4 سپارے انہیں مکمل ہو گیا نے، 5واں سپارہ ہونا انشاءاللہ اگلے ہفتے سٹارٹ ہو جانا ہے۔ بلال اسلامک سینٹر ٹاؤن شپ بھی قاری اسماعیل سلفی قاری اسماعیل سلفی صاحب والی مسجد جامع مسجد بلال نالے کے اوپر ہے، لنک روڈ اندر آئے نا تو نالے کے اوپر مسجد آتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچے کی بیس جو ہے نا میں نے یہاں سے بنا دی تھی۔ ماشاءاللہ قاری بھی آپ نے بڑا اچھا چوائس کیا، قاری اسماعیل سلفی صاحب ماشاءاللہ ہاں جی، بہت نائس انسان ان کے ماتحت ہیں 5-4 استاد ہیں ماشاءاللہ۔ قاری عامر صاحب ہیں، قاری ابراہیم صاحب کے شاگرد، قاری ابن امیر محمد حافظ اللہ تعالی ان کے شاگرد ان کے پاس ہے، اور میرا ان سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ کوئی بھی چیز ہو بچے کے معاملے فوراً مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، میں ان سے، اور میں نے ان کو کہا ہوا کہ قاری صاحب بچہ آپ کے پاس ہے، میں قاری ہوں، تجربہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آن دی اسپاٹ آپ جو ہے نا اس کے استاد ہیں، جیسا آپ اس کو چلانا چاہیں چلائیں۔ ناظرین ہم جب قاری صاحب ہمیں شارجہ سے لے کے آ رہے تھے ادھر ابوظہبی میں اسی مقام کے اوپر، رستے میں نے ان سے 2-3 سوال کیے تھے، وہ آپ کو بتا میں دیتا ہوں لیکن کچھ چیزیں اس میں چھپاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ قاری صاحب سے جیسے انٹرویو میں آپ دیکھتے ہیں آپ کی سیلری کتنی، آپ کی شادیاں کتنی، آپ کو کتنی، شادی والی بات تو ہم نے کلیئر کر دی، وہ تو 2 ٹوک ہے، اگر یہ کبھی ایسی غلطی کریں گے تو ان کے سامنے ہم دیوار بن کے کھڑے ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دوسری شادی گنجائش ہی نہیں رہی۔ ماشاءاللہ زبردست زبردست، اللہ نے الحمدللہ وہ چاروں خانے میرے فل کر دیے، الحمدللہ کہ کسی بھی چیز کا شکوہ نہیں ہے، نہ خدمت میں، صبر میں، دکھ تکلیف میں ساتھ۔ یہاں آنے سے پہلے کچھ حالات ڈاؤن تھے، کافی ڈاؤن تھے، کیونکہ پاکستان کے حالات معروف ہیں، یہاں بات کرنا جو ہے نا میں سمجھوں گا کہ ٹھیک ہے چلو، کہ قرآء کرام کو وہ مقام نہیں دیا جاتا۔ بے شک صحیح بات ہے، بالکل۔ کہ اور اس میں کچھ ممکن ہے کہ انتظامیہ کہیں غلط ہوتی ہے، کہیں امام غلط ہوتا ہے، دونوں طرف سے کچھ تو تکرار ہوتا ہے تو معاملہ خراب ہوتا ہے۔
اس وجہ سے کہ اب میں سمجھوں کہ شاید انتظامیہ کی یہ عادت بن چکی ہے کہ قاریوں کو ٹچ کرتے رہنا. بے شک. یا بعض قاری ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عادت ہے کہ انتظامیہ کو تنگ کرنا. تو وہاں پر یہ معاملہ تھا، لیکن الحمدللہ حالات ڈاؤن تھے تو صابرہ رہی ہیں. یہاں آئے ہیں تو اب الحمدللہ ہاتھ کھلا ہے صدقہ خیرات و زکوٰۃ کی طرف کہ جیسے ہم تھے کوئی اور بھی تو ہیں. تو ناظرین، ہم ادھر جب رستے سے نکلے، صرف ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد ہم اپنا انٹرویو ختم کر دیں. جب ادھر سے شارجہ سے ہم نکلے ابو ظبی کی طرف، تو رستے میں قاری صاحب سے میں نے سیلری کا سوال کیا کہ قاری صاحب آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ کا گزارا کیسے تھا؟ تو انہوں نے اس وقت ہمیں 1200 1400 1500 1800 تک بتائی. تو الحمدللہ ان کا گزارا ٹھیک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عالم دین اگر 1 روپیہ بھی جیب میں نہ ہو تو الحمدللہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن اس کے بعد آپ کو یہ اتنا بتا دوں کہ اتنی 6 سال کی محنت کے بعد کوئی کمی قاری صاحب نے نہیں چھوڑی محنت کی. آج الحمدللہ ان کی اتنی سیلری ہے کہ آپ 5-10 بندے ایزی ہو کے جتنا ٹائم چاہیں ان کے ساتھ رہ لیں تو الحمدللہ ان کی اتنی سیلری ہے. میں آپ کو فگر تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اللہ نے بڑا نواز دیا ہے ان کو، بڑا بے حد و حساب نواز دیا ہے. تو یہ صرف اسی برکات کی وجہ سے کہ یہ جتنے بھی ادھر مہمان آتے ہیں ماشاءاللہ مہمان نواز. پہلے تو پشاور کا سنا تھا ادھر کے لوگ مہمان نواز ہیں، لیکن آج انہوں نے ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے. ہم تیسرا دن ہمیں ادھر ہے، آج سنت کے مطابق ہم تیسرے دن مہمان نوازی ہوتی ہے تو ہم ان کو الوداع کہہ کے جا رہے ہیں. لیکن 3 دنوں میں انہوں نے ہمیں 1 روپے کا بھی خرچہ کرنے نہیں دیا. ہماری ٹوٹل شاپنگ ان کے ذمہ ہے، آنے جانے کا پیٹرول انہوں نے خود لگایا. بلکہ ابھی کھانا کھا کے انٹرویو شروع کیا ہے تو پیچھے یہ ہریسہ، عربیوں والا ہریسہ ہمیں کھلانے کے لیے آ چکا ہے. تو اب ان کے بعد یہ کرائیں گے. انشاءاللہ. تو قاری صاحب کوئی آخری پیغام ہماری عوام کو اور ہمیں کوئی ایک چھوٹی سی نصیحت کریں تو اجازت چاہیں. دیکھیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ الحمدللہ علماء کرام دیکھیں گے، ناظرین دیکھیں گے. بہرحال میرے ایک دین کی ڈیوٹی ہے تو اس حساب سے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ کی حدیث ہے کہ ان اللہ ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفر لي فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيع الفجر. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کسی بھی بندے کو کوئی بھی پریشانی ہو تو آدھی رات کو اٹھو، اس وقت جب اللہ پاک خود چل کے یہ جو پہلا آسمان ہے اس پہ تشریف لا چکے ہوتے ہیں. ثلث الليل الآخر یعنی رات کا تہائی حصہ جب ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں کو ندائیں لگا کے کہتے ہیں کہ اے میرے بندو اٹھو، مجھ سے کچھ سوال کرو، میں تم کو دینے آیا ہوں. کوئی گناہ گار ہے تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کو معاف کرنے آیا ہوں. کسی کو کوئی پریشانی ہے تو وہ مجھ سے اپنی پریشانی بیان کرے، میں اس کی پریشانی حل کرنے آیا ہوں. قاری صاحب نماز عشاء بالکل ہی قریب ہے. صرف ہمیں آپ عربی میں ایک تو چھوٹی سی صورت کا ہمیں آپ مطلب کہ کر کے سنا دیں، چھوٹی سی صورت سنا دیں. اس کے بعد آخر میں پنجابی میں ایک چھوٹا سا مذاق، مطلب کہ عربی میں مذاق اور پنجابی میں ترجمہ. صحیح ہے. اس کے بعد اجازت. میں ادھر جو ہے نا ایک عربی ہیں وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات مجھے نا بہت اچھی لگی. وہ ہے تھوڑی لین دین کے متعلق. نہیں اچھی بات ہے بطور نصیحت. جی وہ لین دین ہر بندے کا ہوتا ہے اس دنیا میں، معقول ہے یہ چیز. خیر ہمارا جو ہے نا انٹرویو اردو میں تو میں اردو میں ہی بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ حاجی صاحب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے مجھے کہا میں ٹھیک ہے تم کو پیسے دیتا ہوں لیکن تم میرے ہاتھ چوم. اچھا. ہاں جی. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ ہو گیا. جب میں نے پیسے لے تو میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جب تم مجھے واپس کرے گا میں تیرے پاؤں چوموں گا. صحیح بات ہے. میں واپس ہی ہو گیا پاکستان چلی واپس نہیں مل رہے یہ پھر بھی ٹھیک ہے واپس کر. جب ایک چھوٹی سی صورت کی تلاوت ہو جائے ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سبحان خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سبحان الله ما شاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيम माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी। अब मुझे और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारी ज़ुबैर अहमद ताहिर साहब हफ़्ज़ल्लाह ताला को इजाज़त दीजिए। और इजाज़त से पहले हमारे मोहतरम प्यारे भाई मोहतरम जनाब खुरम भट्ट साहब ऑफ लाहौर बैंक स्टाफ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ हमारे सफ़र के साथी भी हैं, मौजूद भी हैं। उनकी अपनी एक मजबूरी है कि वो कहते हैं जी तुसी पुट्ठे सीधे सवाल कर दे तो मैं कैमरे दे अगे नहीं आना। उन्होंने तरफ साड़ी तरफ सारे अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम। दुआ में याद रखिए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन जिस तरह माशाल्लाह कारी साहब ने मैं तुहानू विखाई दिया कैमरे दे विच साहब ये चीज़ां नहीं विखाना, खजूरां माशाल्लाह, तो उस तो बाद है फ्रूट, अगे फ्रूट है पूरा इन्होंने माशाल्लाह सारा कुछ भर के रखा है। क्यों ना बंदे आन इन्हां दे कोल, वेली होई पई असीं वेली कीती है ना, असीं वेली कीती है। बड़ी मुहब्बत है कार साहब, तुहाडी मुहब्बत नूं सलाम माशाल्लाह। अल्लाह पाक खुश रखे, तुहानू आबाद रखे, किसी चीज़ की कमी ना आंदे हमें। और इजाज़त दीजिए कारी साहब को। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।